یہ سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے قلم اثاثہ، اس میں ہم آپ کی ملاقات ہمیشہ کی طرح کراتے ہیں کسی ایسی ادبی شخصیت سے جس کے قد کاٹ کا جو ہے وہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں۔ آسمان ادب کے چمکتا دمکتا ستارے سے ہم آج آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں، جن کا تعلق ہے کینیڈا سے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان سے بات کریں تو عرفان ستار صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہماری عزت افزائی کے لیے جو ہے آپ آئے، اپنا وقت نکالا آپ نے۔ بہت شکریہ باسط بھائی، آپ کا بھی شکریہ اور فرا کا بھی شکریہ کہ ساری چیزیں انہوں نے کوآرڈینیٹ کی، اور بہت خوبصورت محفل سجائی ہوئی ہے آپ نے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب دیار غیر میں موسیقی کی، ہمارے ادب کی اور ہمارے کلچر کی بات ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑی سروس ہے جو آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں کمیونٹی کو۔ جی جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں تو آپ یقین کریں میں آپ کے فین میں سے ہوں۔ میں جو ہے آپ کی شاعری تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو میں نے آپ کے اندر جو خلوص دیکھا ہے، جو محبت دیکھی ہے اردو سے، اور جو آپ کو اصول پسند دیکھا ہے، وہ مجھے اور لوگوں میں نظر نہیں آئی۔ میں نے دیکھا ہے کہ واقعی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اردو ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے، وہی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارا چھوٹا سیگمنٹ ضرور ہے یہ، اور آپ کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے لیے بہت بڑا پروگرام چاہیے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کا کلام سنیں، اپنے ناظرین کو سنائیں۔ اور تو میں پھر آپ کو دوبارہ اپنا ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں، اور ہمارے ساتھ جو ہیں ہماری آج کو ہوسٹ ہیں حمیرہ۔ آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو عرفان ستار سے کر سکتے ہیں۔ جی عرفان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ شاعری میں مضامین کی کیا اہمیت ہے؟ بہت ہی بنیادی سوال ہے یہ، اور بہت ہی مختصراً اس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ شعر میں میرے نزدیک 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو پیرالل چلتے ہیں۔ پہلا، جیسا کہ آپ نے فرمایا، مضمون، ظاہر اس کی اہمیت ہے، کوئی بات ہوگی کرنے کو تو آپ شعر کہیں گے۔ دوسرا، اس کے ساتھ کرافٹ ہوتا ہے کہ آپ کو زبان پہ، اس کے لسانی معاملات پہ، اس کے جو فنی باریکیاں ہیں اس پہ کتنی دسترس ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک تیسری متوازی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کیفیت کہتے ہیں، جو مضمون اور کرافٹ کے ملنے سے وجود میں آتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی شعر سنتے ہیں، ظاہر مضمون تو اس میں ہے، کوئی نہ کوئی بات تو کہی گئی ہوگی اس میں، آپ کو لگتا ہے کہ مصرے بھی بالکل ٹھیک ہیں، وزن میں بھی ہیں، زبان بھی درست ہے، مگر وہ آپ کے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ آپ سنتے ہیں تو جو بے اختیار آپ کے دل سے واہ نکلنی چاہیے وہ نہیں نکلتی، آپ سن لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اگر کچھ کمی ہے اس میں، وہ کمی جو ہے وہ کیفیت کی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا کرافٹ مضبوط نہیں ہے تو نو میٹر کتنا بڑا مضمون آپ لے آئیں، آپ اس کو پرتاثیر طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ہماری جو آج کی موجودہ شاعری ہے اس سے جو چیز رخصت ہوتی جا رہی ہے وہ کیفیت ہی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہم کرافٹ پہ توجہ نہیں دیتے، ہم محنت نہیں کرتے۔ باسط بھائی اس دور سے گزرے ہوئے، انہیں معلوم ہے کہ جن اساتذہ کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے وہ بہت محنت کراتے تھے، بہت مشق کرواتے تھے، بہت مطالعہ کرواتے تھے، تو وہ ظاہر ہے اس سے جب آپ گزر کے پہنچتے ہیں آگے تو کچھ چیزیں آپ کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال مضمون کی اہمیت اکیلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ اچھے کرافٹ کے ساتھ ملتا ہے تو پھر اچھی شاعری وجود میں آتی ہے۔ اچھا، ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا مختصر آپ اسے بتائیں کیونکہ آپ کی ہم نے شاعری اصل میں سننی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے محور سے ہٹ کر، کیونکہ اگر آپ پاکستان میں ہوتے یا آپ انڈیا میں ہوتے تو وہ ایک اپنے محور پہ تھے، وہاں سے ہٹ کر یہاں کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو بھی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ میں اور یورپ میں اور کینیڈا میں جو شاعری ہو رہی ہے وہ کس معیار کی شاعری ہے؟ دیکھیں، اپنا وطن چھوڑنے کا ایک فائدہ ہے، ایک نقصان ہے۔ اچھا، نقصان تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اس مین اسٹریم سے کٹ جاتے ہیں، اور اس میں بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ صحبتیں میسر نہیں رہتی۔ صحبتیں میسر نہیں ہیں، یس۔ غزل کہتے تھے تو اس کے ابتدائی سامعین میں انور شعور، رسا شفتائی، سحر انصاری، اپنی نسل کے لوگوں میں بہت اہم لوگ یہ ہوا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب وہ ابتدائی سامعین آپ کے اس معیار کے ہوں تو آپ کے اندر ایک پیمانہ وضع ہو جاتا ہے خود بخود، کہ آپ کو ایک آپ چیزیں تلف کر دیتے ہیں مگر ان کو اون نہیں کرتے جب تک کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ان لوگوں کے معیار کے قریب آپ پہنچ سکیں گے۔ تو نقصان تو یہ ہوتا ہے۔ فائدہ یہاں آنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وقت ملتا ہے جی اور ایکسپوجر ہوتا ہے۔
بالکل ایک نئی دنیا ہے, اس کے نئے معاملات ہیں, ایک نئے انسان سے آپ کا تعارف ہوتا ہے. اس زندگی کے ساتھ جب آپ اپنے آپ کو بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت کچھ ڈسکور کرتے ہیں. اب اس کو کتنا آپ اون کر کے اپنی شاعری میں یا اپنے ادب میں شامل کر سکتے ہیں, وہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت اور کوشش اور ترجیح پہ منحصر ہے, مگر اس کا فائدہ ہے. لیکن میرے نزدیک جو نقصان ہے وہ زیادہ بڑا ہے, کیونکہ وہ جو میں ہمیشہ, ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ یا تعلیم یافتہ ہوتا ہے, یا تربیت یافتہ ہوتا ہے, یا صحبت یافتہ ہوتا ہے. اچھا, تو جو صحبت یافتہ لوگ ہیں ان کا جو رچاؤ ہوتا ہے, جو زندگی کے متعلق ان کے نظریات ہوتے ہیں اور اپنے کام سے جو وابستگی ہوتی ہے, وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جنہوں نے کتابوں سے یا کلاس روم انوائرمنٹ میں یا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک آرگنائز تربیت کے تحت کچھ حاصل کیا ہوتا ہے. تو وہ صحبتیں یہاں میسر نہیں ہیں. وہ ظاہر ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے کہ مجھے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اب میں کس کے پاس جا کے بیٹھوں, صحیح کس کہہ سے رہے بات ہو. تو وہ بہرحال ایک ڈرا لیکن بیک میں نے ہے جس دیکھا کے ساتھ ہم جی رہنا سیکھ رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ تو ماشاءاللہ جو ہے ایسی تقریبات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. مجھے نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور آپ کے اس پہ بھی, پیج پہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب کوئی شاعر آتے ہیں تو آپ باقاعدہ نشستیں وغیرہ کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ انٹرویوز کرتے ہیں. تو یہ تو کمال کی بات ہے کہ اتنی دور رہ کر بھی آپ کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ ہمیں ایسی صحبتیں چاہیے. بالکل. اس میں میرا اپنا کوئی اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں نے صرف اتنا کیا کہ جو لوگ یہاں پر تھے اور وہ مرکزی دھارے سے کٹ گئے تھے کسی وجہ سے, جی ان لوگوں کو میں نے انکریج کیا کہ آپ لوگ اپنا کام کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. جیسے اشفاق حسین ہیں, بہت جی بڑا کام کرتے رہے پہلے, لیکن جب میں یہاں پہنچا ہوں 2010 میں تو حالات خاصے دیگرگوں تھے. ایک مختلف طرح کی ایک کھیپ تھی جس نے قبضہ کیا ہوا تھا فرنٹ لائن پہ ادب کے, جو ادب کے لوگ بھی نہیں تھے بنیادی طور پہ. تو ظاہر ہے جو سنجیدہ لکھنے پڑھنے والے تھے وہ پیچھے چلے گئے تھے. تو میں نے صرف ان کو انکریج کیا. نسیم سید ہیں, اشفاق حسین ہیں, مونٹریال میں ہمارے کچھ احباب ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پھر خوش نصیبی یہ ہوئی کہ شاہدہ حسن بھی یہاں تشریف لے آئیں. جی تو جی شاہدہ حسن, اشفاق حسین, نسیم سید, یہ سارے کینیڈا کو چھوڑ دیجئے, مجموعی اردو منظرنامے کے بہت بڑے نام اور بہت اہم لوگ ہیں. کوئی شک تو نہیں. ان کے ساتھ ظاہر ہے مل کے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی. اس میں خاصیت تک کامیابی بھی. تو باہر سے جب کوئی آتا ہے تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو کینیڈا کے جو ادبی معاملات ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوگی. دوسرا پارٹ جو آپ کے سوال کا تھا, جو ادب تخلیق کیا جا رہا ہے, دیکھیں یہی لوگ پاکستان میں ہوتے تب بھی یہ مرکزی منظرنامے پہ اتنے اہم ہوتے, کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں, جینوین لوگ. اچھا, تو وقت کیونکہ آپ کو پتا ہے جی ہوئے کہ مضامین ان کے یہاں ایک مختلف نوعیت کے آئے ہیں ہاں اور وہ ڈائیورسٹی آپ کو نظر آئے گی. ورنہ ان کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے, چاہے آپ کے امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ ہوں یا کینیڈا میں ہوں. اب تو اردو دنیا ایک اردو دنیا ہے. بھارت, پاکستان, یورپ, کینیڈا, امریکہ سب ایک ہی طرح سے ایک ہی دھارے میں شامل ہیں ہم سب. جی ظاہر ہے. اچھا, وہ میں وقت کی کمی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کلام ہمیں سنائیے. تو ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کہ آپ کی جو ہے شاعری ہم سنیں. جی میں ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. مطلب ہے کہ دنیا سے دور ہو گیا دین کا نہیں رہا, دنیا سے دور ہو گیا دین کا نہیں رہا, اس آگہی سے میں تو کہیں کا نہیں رہا. واہ واہ, دنیا سے دور ہو گیا دین کا نہیں رہا, اس آگہی سے, اس آگہی سے میں تو کہیں کا نہیں رہا. رگ رگ میں موجزن ہے میرے خون کے ساتھ ساتھ, واہ واہ, موجزن ہے میرے خون کے ساتھ ساتھ, اب رنج صرف قلب حزین کا نہیں رہا. واہ, قلب حزین کا نہیں رہا. موجزن ہے میرے خون کے ساتھ ساتھ, اب رنج صرف قلب حزین کا نہیں رہا. اور شعر دیکھیے گا کہ دیوار و در سے ایسے ٹپکتی ہے بے دلی, واہ واہ, دیوار و در سے ایسے ٹپکتی ہے بے دلی, جیسے مکان اپنے مکی کا نہیں رہا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ واہ. دیوار و در سے ایسے ٹپکتی ہے بے دلی, جیسے مکان اپنے مکی مکی کا نہیں رہا. واہ, اور یہ ہم سب دیار غیر میں بسنے والے لوگوں کے لیے کہ تو وہ مہک جو اپنی فضا سے بچھڑ گئی, واہ, تو وہ مہک جو اپنی فضا سے بچھڑ گئی, میں وہ شجر جو اپنی زمین کا نہیں رہا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. وہ مہک جو اپنی فضا سے بچھڑ گئی, میں وہ شجر جو اپنی زمین کا نہیں رہا.
سارا وجود محو عبادت ہے سر بسر، ہوں سارا سارا وجود محو عبادت ہے سر سر بسر، سجدہ میرا کبھی بھی جبیں کا نہیں رہا، کیا بات، واہ، واہ سارا واہ وجود واہ محو واہ واہ عبادت ہے سر بسر، واہ واہ واہ، سجدہ میرا کبھی بھی جبیں جبھی کا کا نہیں نہیں رہا، رہا، عباس خرد میں چھوڑ دیا کوچے جنوں، واہ خرد میں چھوڑ دیا کوچے جنوں، یعنی جہاں کا تھا میں وہیں کا کا نہیں رہا، واہ واہ یعنی جہاں کا تھا میں وہیں بہت کا نہیں رہا، وہ گرد باد وہم و گما ہے کہ اب مجھے، ہوں وہ گرد باد وہم و گما ہے کہ اب مجھے، خود اعتبار اپنے یقین کا نہیں رہا، خود اعتبار اپنے یقین کا نہیں رہا، باد وہم و گما ہے کہ اب مجھے، خود اعتبار اپنے یقین کا نہیں رہا، میرا خدا ازل سے ہے سینوں میں جاگزیں، واہ میرا خدا ازل سے ہے سینوں میں جا جاگزیں، وہ تو کبھی بھی عرش بری کا نہیں رہا، کیا بات ہے، کیا واہ بات ہے، میرا واہ خدا ازل سے ہے سینوں میں جاگزیں، وہ تو کبھی بھی عرش بری کا نہیں رہا، اور مقطع کہ عرفان اب تو گھر میں بھی باہر سا شور ہے، واہ تو گھر میں بھی باہر سا شور ہے، گوشہ کوئی بھی گوشہ نشیں کا نہیں رہا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اب تو گھر میں بھی باہر سا شور ہے، گوشہ کوئی بھی گوشہ نشیں کا نہیں رہا، دنیا سے دور ہو گیا دیں کا نہیں رہا، اس آگہی سے میں تو کہیں کا نہیں واہ 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 واہ، عرفان بھائی پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، کسی تنقید نگار کا انٹرویو کر رہے تھے کوئی صاحب، میرا خیال ہے پاکستان سے کوئی صاحب کر رہے تھے انٹرویو کسی انڈیا کے تنقید نگار کا جو اردو ادب کے تنقید، انہوں نے آپ کا ذکر بڑے ادب سے اور اس سے لیا، اور ان کی کتاب میں میرا خیال ہے آپ کا ذکر بھی کیا، آپ کی شاعری کے متعلق کیا، تو وہ ایک خاص ایک غزل تھی جس کا ذکر ہوا، مجھے وہ یاد نہیں رہی، لیکن آپ کی بڑی خوبصورت غزل ہے وہ بھی اگر سنا دیں تو اگر بہت آپ اچھی کو بات یاد ہے تو سنائیے، اور مجھے یاد نہیں کہ اس کا کیا۔ میں نے وہ انٹرویو نہیں سنا، اس لیے میں وہ ریفرنس اچھا 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 اچھا، تو چلیے کوئی اچھا، آپ نظم تو نہیں لکھتے غالباً میرا خیال ہے، کیا لکھتے ہیں؟ نظم بھی لکھتے ہیں؟ ہلو، اچھا عرفان ستار صاحب ہمارے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ جلد سے جلد جو ہے ان سے ہو، ان کی شاعری تو واقعی کمال کی شاعری آپ لیکن لوگوں نے بہت سنی ہے، اچھا اور لکھا بہت انہوں کہ دیار خوبصورت غیر غزل میں انہوں نے انہوں اتنی نے زبردست، جی جی جی، ہاں تو بہت اچھی لکھی، جی اس میں کوئی اور شک میں نہیں یہ ہے، کہتی ہوں کہ انسان کی فیلنگ ان کی پتہ چل رہی تھی اندر سے، کہ جو وہ سوچتے ہیں اور جنہوں نے کاغذ پہ وہ ہاں اپنے میں دل کی بتاؤں، بات لکھی۔ مجھے ابھی یاد آیا تھا جب میں نے ان کی ان کا ایک بڑی مشہور اور بڑی اچھی غزل ہے، اس کا ذکر کیا باقاعدہ اس نے، اور اس نے بھی یہ تنقید نگار نے جو ہے یہ بتایا کہ میں عرفان ستار سے کبھی میری بات نہیں ہوئی، اچھا، تو انہوں نے نہ بھی ملا دیکھا نہیں ہوں، انٹرویو؟ اچھا، لیکن میں نے ان کی کئی اس غزل کے اوپر اس نے جو ہے، اور اس نے یہ اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ دور حاضر کے جو شعراء ہیں اس میں ایک بڑا نام ہے عرفان ستار کا، اور غزل کے جی جی، کیونکہ انہوں نے تو جو باتیں اب تک کی، جی ستار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، شاید پھر کنیکشن میں تو مسئلہ ہوا تھا۔ تو چلیے ہمیں کوئی غزل سنائیے، میں بس جی میرا میں جی کوئی ایک جی اور عرض کروں گا، چلیں وہ دیر ہو جائے گی، میں یاد آتے ہیں کہ مجلس غم نہ کوئی بزم طرب کیا کرتے، ہاں، مجلس غم نہ کوئی بزم بزم طرب طرب کیا کرتے، گھر ہی جا سکتے تھے آوارہ شب کیا کرتے، کیا کریں، زبردست واہ واہ، کرتے، مجلس زبردست، غم نہ کوئی بزم طرب کیا کرتے، گھر ہی جا سکتے تھے آوارہ شب کیا کرتے، یہ تو اچھا کیا تنہائی کی عادت رکھی، واہ یہ تو اچھا کیا تنہائی کی عادت رکھی، تب اسے چھوڑ دیا ہوتا تو اب کیا کرتے، واہ واہ زبردست، واہ بہت واہ اچھا، واہ بہت اچھا، تنہائی کی عادت رکھی، واہ واہ واہ، تب اسے چھوڑ دیا ہوتا تو اب کیا کرتے، کیا کرتے، اور روشنی رنگ مہک طائر خوش لہن صبا، واہ روشنی رنگ مہک طائر خوش لہن صبا، تو جو آتا نہ چمن میں تو یہ سب کیا کرتے، کیا بات ہے، بہت خوب، واہ واہ رنگ واہ، مہک طائر خوش لہن صبا، تو جو آتا نہ چمن میں تو یہ سب کیا کرتے، اور دل کا غم دل میں لیے لوٹ گئے ہم چپ چاپ، واہ واہ واہ، کیا دل مصرع ہے، میں واہ لیے لوٹ گئے ہم چپ چاپ،
कोई सुनता ही न था शोर व शगब क्या करते, क्या बात है, वाह कोई सुनता ही न था शोर व शगब क्या करते, बात करने में हमें कौन सी दुश्वारी थी, बात करने में हमें कौन सी दुश्वारी थी, वाह दुश्वारी थी, उसकी आंखों से तखातुब था सुलभ क्या करते, क्या बात है, वाह 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 वाह, दोबारा ये दोबारा सुनाइए, ये सर भाई दोबारा सुनाइए, में कौन सी दुश्वारी थी, वाह वाह वाह, उसकी आंखों से तखातुब था सुलभ क्या करते, क्या बोलता हुआ शेर है, वाह वाह क्या होता तो फिर जाम भी अच्छा लगता, वाह, कुछ किया होता तो फिर जाम भी अच्छा लगता, हम जियाकार थे ऐलाने नसब क्या करते, क्या बात, क्या बात, क्या होता तो फिर जाम भी अच्छा लगता, हम जियाकार थे ऐलाने नसब क्या करते, और तूने दीवानों से मुंह फेर लिया ठीक किया, तूने दीवानों से तूने मुंह फेर, दीवानों से मुंह फेर लिया ठीक किया, इनका कुछ ठीक नहीं था कि ये कब क्या करते, वाह वाह वाह, तूने वाह, दीवानों से मुंह फेर लिया ठीक किया, इनका कुछ ठीक नहीं था कि ये कब क्या करते, यही होना था जो इरफान तेरे साथ हुआ, वाह वाह वाह, यही होना था जो इरफान तेरे तेरे साथ साथ हुआ, मुनकिरे मीर भला तेरा अदब क्या करते, क्या बात है, मुनकरी मीर भला तेरा अदब क्या करता इरफान है, तेरे साथ हुआ, वाह वाह, मुनकिरे मीर भला तेरा अदब अदब क्या क्या करते, मजलिस गम न कोई बज़्म तरब क्या करते, घर ही जा सकते थे आवारा शब क्या करते। क्या बात, हाँ इरफान भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, शुक्रिया। और आप हमें मुझे वो इंटरव्यू का लिंक जरूर भेजिएगा अगर आपको कहीं मैं इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करूंगा, इंशाल्लाह जल्दी करूंगा, लेकिन क्योंकि हमारा ये सेगमेंट एक लिमिटेड टाइम है इसका, तो इंशाल्लाह फिर आपसे जो है मुलाकात शुक्रिया, होगी, बहुत फिर शुक्रिया, कोई हम मुझे प्रोग्राम बहुत करेंगे अच्छा लगा आपसे जिसमें आपको इंटरव्यू ज़्यादा करना। वक्त दें, आप जो आपका हक बिल्कुल। बनता है। तो आज के लिए मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे नाज़रीन को आप यकीन आपका कलाम बहुत पसंद आया होगा।